بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له رواه عبد الله بن احمد في مسند ابيه والامام احمد في مسنده وابو الفضل التمیمی فی نسخت ابی مسر وابو یعلا وابن حبان فی الجامع۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر بڑا تعجب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہے، دھیان سے سنیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی فیصلہ اتارتا ہے اس میں اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی۔ اگر راحت اتاری، مثال کے طور پر تندرستی عطا فرمائی، پیسہ عطا فرمایا، مال میں برکت عطا فرمائی، تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر پریشانی اتاری، کوئی تکلیف اتاری، تکلیفیں بہت ہے، کہاں گنتا جائے گا آدمی، تو فرمایا وہ تکلیف بھی گناہوں کی معافی کا سبب ہے، لہذا وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے، کہا جائے گا کہ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تو کیا بھی نہیں، کچھ توبہ تلہ بھی نہیں کیا۔ فرمایا وہ جو پریشانیاں ہم نے اتاری تھی وہ پریشانیاں تمہارے گناہوں کے دھلنے کا سبب بن گئے۔ حدیث میں آتا ہے مومن کو کانٹا بھی لگتا ہے، کانٹا تو ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ نیکی اس کی بڑھائی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے مومن پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بھلائی ملے تو بھی راحت، تکلیف آئے تو بھی راحت، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کی تمثیل قرآن پاک میں موجود ہے۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض چیزیں ہم تمہارے لیے اتارتے ہیں وہ تم کو ناپسند ہوتی ہیں، جیسے تکلیف اتاری، تو فرما رہے ہیں کہ تم تو ناپسند کرتے ہو مگر وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذرا زور سے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تکلیف جو اتاری اللہ تعالیٰ نے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین زیادہ جان سکتا ہے کہ اس وقت تمہارے لیے کون سی تکلیف بہتر ہے یا راحت بہتر ہے۔ تو جس وقت جو حالت پیش آئے، تکلیف آئے، تو سمجھو یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تکلیف آئی اور تم چاہتے ہو کہ راحت ملنی چاہیے تھی، تو اللہ فرما رہے اگر راحت اتارتے تو وہی چیز تمہارے لیے مصیبت ہوتی، اس موقع پر تمہارے لیے راحت مناسب نہیں تھی۔ بھائی ذرا زور سے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو راحت جس موقع پر ملے اسی وقت بہتر ہے، یہ سمجھو کہ اللہ جو کرتے ہیں اچھا ہی کرتے ہیں۔ مصیبت آ جائے صبر کرو، اب یہ مت سوچو کہ ابھی راحت ہوتی تو اچھا ہوتا، فرمایا نہیں، یہ تکلیف جو آئی ہے یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ قرآن میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو تم کرتے ہو یہ تمہارے گناہوں کو مٹاتی ہے۔ ایسے ہی تکلیف آنا، یہ مصیبتوں کا آنا، یہ جو ہے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ تو جس موقع پر جو چیز آ جائے، راحت ملے تو شکر ادا کرو، مصیبت آ جائے صبر کرو، اور یہ کہو کہ میرے اللہ نے جو میرے لیے سمجھا وہی مناسب ہے۔ ہو گئی بات۔ اگر اللہ تعالیٰ مومن کے لیے کسی نعمت کا فیصلہ کرتا ہے تو الحمدللہ کہو،
اور اس کے حق میں عرش والے کی طرف سے کوئی صبر آزما فیصلہ آتا ہے مصیبت والا، تو الحمدللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ ان دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے غفلت نہ کرو، راحت ملے الحمدللہ کہو، مصیبت آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، بات ختم ہو گئی۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے کہ روح نکالتے وقت کوئی انسان پسند کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ تو اس کو اٹھا ہی لیتا ہے۔ جیسے کسی کی روح نکالنے کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پسند کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، وقت ہو گیا وہ اٹھا لیتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تبارک وتعالی للنفس اخرجی قالت لا اخرج الا وانا کارہۃ قال اخرجی وان کرہتی رواہ البخاری فی الادب المفرد۔ امام بخاری نے اس کو ادب مفرد نامی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور بیہقی نے کتاب الزہد میں ذکر کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روح سے فرماتے ہیں، جب روح نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ روح سے نکالتے ہیں کہ تو نکل جا جلدی سے، اخرجی نکل تو میرے مومن بندے کی روح سے۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے تو نکلنا ناپسند ہے، میں مومن کے بدن سے نکلنا پسند نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تو نکل جا، اگر تجھے نکلنا ناپسند ہو تب بھی نکل جا، کیوں؟ وقت آ گیا ہے۔ پھر کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو، رشتہ دار ہو، کچھ بھی ہو، بڑے بڑے نبیوں کے مزارات بن گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزار شریف بن گیا، جو وقت تھا مقرر اللہ نے آپ کی روح قبض فرما لی۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے علماء کبار کے مزارات، آپ راندیر میں جاؤ، بڑے بڑے مشائخ، محدثین، مفسرین کے مزارات ہیں راندیر گورے غریباں۔ وقت آ گیا سب کو اٹھا لیا۔ ابھی میں بمبئی گیا تھا، ہندوستان نہیں پورے ایشیا عرب کے بہت بڑے محدث حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، کتنا بڑا محدث تھا، مگر وقت آ گیا روح بمبئی میں قبض کی۔ رہنے والے پالن پور کے، زندگی پر درس پڑھایا دارالعلوم دیوبند میں، اور وفات قبر بنی بمبئی کے قبرستان۔ تو جو حالت جس کے لیے جو لکھی ہو اس حالت پر راضی رہنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ روح نہیں چاہتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نکل، تیرا وقت ہو گیا ہے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے۔ ہر نفس کی موت کا جس زمان اور مکان متعین کیا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو اٹھا ہی لیتے ہیں۔ جو ہی وہ نفس اس وقت اور اس مقام پر پہنچے گا اسے پیغام موت وصول کرنا ہی پڑے گا۔ آپ کا جو ٹائم لکھا ہے اس ٹائم پر آپ کو پہنچا دیں گے اور آپ کی روح قبض فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آگے کی حدیث آ رہی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن المختفی والمختفیۃ۔ عجیب حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مرد اور اس عورت پر لعنت اتاری جو کفن کی چوری کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں لوگ کرتے تھے کہ یوں یہ چوریاں ادھر کرتے ہیں ادھر کرتے ہیں، تو مردے کو دفنا کے جاتے تھے، 5-6 میٹر کپڑا ہوتا ہے تو کفن کے کپڑے نکال کر لوگوں میں بیچ ڈالتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت اتاری کہ لعنت ہے ان لوگوں پر جو کفن کی چوریاں کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے علم میں اس زمانے میں اب اس قسم کے مجرم لوگ نہیں رہے، اب اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی دے دی ہے، لہذا کوئی ایسی چوری کرتا نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ کو دنیا ہی سے ناپید فرما دے، جیسے کفن چور لوگ اب ناپید ہو گئے، اب کوئی کفن کی چوری نہیں کرتا ہے، یہ بھی ایک گناہ تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو ختم فرما دے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے
کہ اونٹنی کا دودھ اور پیشاب دوا کے طور پر استعمال کرنا کیسا ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث الرہط العرنیین الذین قدموا علیہ المدینة فاجتووها فقال لو خرجتم الى ابلنا فاصبتم من ابوالها والبانها ففعلوا فصحوا فمالوا على الرعاء فقتلوهم واستاقوا الابل وارتدوا عن الاسلام فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركوا بالحرة حتى ماتوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرینی قبیلے کے لوگ جنہوں نے مدینے کی آب و ہوا اور فضا کو ناموافق پایا، عرینیین نام کے قبیلہ آیا تھا، مدینے کی سرزمین پر آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ اونٹوں کی طرف نکل جاؤ، ان کا دودھ اور پیشاب پیو تو اچھا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، پس وہ تندرست ہو گئے۔ مدینے کی فضا ان کو کام نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی کے دودھ میں بھی شفا ہے اور اونٹنی کے پیشاب میں بھی شفا ہے۔ دودھ تو سمجھ میں آتی ہے بات، مگر پیشاب کا مسئلہ، بات دوسرے علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، مگر حنفی علماء فرماتے ہیں کہ مجبوری کے درجے میں کوئی دوسری دوا نہ ہو تو ہی پیشاب وغیرہ کی چیزیں استعمال کرنا جائز ہے، جبکہ جان کا خطرہ ہو۔ پورا مجمع زور سے بولو، کس کا خطرہ ہو؟ تو ورنہ مکروہ ہے پیشاب کی، مگر اللہ نے پھر بھی جب حدیث میں بتلایا شفا ہے ہی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کا پیشاب پی لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دودھ میں بھی شفا ہے، تو دودھ پیو اونٹنی کا، کیونکہ وہ کڑوی چیزیں کھاتا ہے، نیم ہے اور کڑوی چیزیں کھاتا ہے، تو اس میں اس کا عرق جاتا ہے۔ اسی لیے جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ شوگر والوں کو بھی اونٹنی کا دودھ پینے کو کہتے ہیں کہ وہ زیادہ تر کڑوی چیزیں کھاتا ہے، اور شوگر میں مٹھاس ہوتی ہے، کڑوی چیزیں مٹھاس کو ختم کرتی ہیں۔ تو اونٹنی کے دودھ میں شفا ہے، پیشاب میں بھی شفا ہے، مگر حنفیہ کے ہاں پیشاب وغیرہ سے بہت زیادہ ضروری ہو اور دوسرا کوئی علاج نہ ہو اور جان کا خطرہ ہو تو ہی استعمال کر سکتے ہیں، مکروہ لکھا ہے۔ آگے کی حدیث آ رہی کہ حجر اسود جنت سے اتارا گیا، جو مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ میں حجر اسود ہے، کالا پتھر، وہ جنت سے اتارا گیا، مگر اس کی برکتیں کیوں ختم ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتلا رہے ہیں کہ لوگ جو بوسہ دیتے ہیں اس کو، تو لوگوں کے گناہوں کا اثر اس پتھر میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے برکتیں اٹھائی، ورنہ وہ جب اتارا تھا تو سفید تھا، بالکل سفید تھا، جنت کی ہر چیز سفید ہوتی، مگر دنیا میں آ کر لوگوں کے گناہوں کا اثرات پڑے جس کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا اور اس کا نام حجر اسود رکھا گیا۔ دیکھیے آگے عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کالا پتھر جو کعبۃ اللہ میں ہے کو جاہلیت کی نجاستوں نے نہ چھوا ہوتا، زمانے جاہلیت کی جو نجاست یعنی گناہ نے نہ چھوا ہوتا تو اسے مس کرنے سے تکلیف والے آدمی کی تکلیف دور ہو جاتی، یعنی کہ آدمی بیمار ہوتا اور اس کو ہاتھ بھی لگا لیتا یا چھو لیتا تو آدمی کی بیماریاں ختم ہو جاتی کعبہ کی حجر اسود کو چھونے سے۔ مگر زمانے جاہلیت کی نجاستیں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ طاقت اس میں باقی نہیں رہی، بابرکت ضرور ہے اپنی جگہ پر، اس کو بوسہ دینا سنت ہے، مگر وہ سفید سے کالا اس لیے ہو گیا لوگوں کے گناہوں کے اثرات پڑے اس میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا عَلَى الْأَرْضِ شَيْءٌ مِّنَ الْجَنَّةِ غَيْرُهُ، اور اس پتھر کے سوا زمین پر جنت کی دوسری کوئی چیز نہیں۔ اگر زمین پر جنت کی کوئی چیز ہے تو یہ پتھر ہے حجر اسود جو جنت سے آیا ہے، وہ آیا بھی
تو یہاں کر کالا پڑ گیا لوگوں کے گناہوں کی اثرات سے۔ اس سے اندازہ لگاؤ آپ کہ گناہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ انسان وہ پتھر جو جنت سے سفید آیا تھا گناہوں کی نحوست سے اور زمانے جاہلیت کے گناہوں سے اور نجاستوں سے وہ کالا ہو گیا۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے۔ ہاں پہلے شرح دیکھ لو، معلوم ہوا کہ جتنی چیزیں بابرکت ہوتی ہیں ان کو چھونے سے شفا ملتی ہے۔ جتنی چیزیں بابرکت اس سے چھونے سے شفا ملتی ہے۔ گناہوں کی نحوست اور بے برکتی دیکھیں کہ جنت سے اتارے جانے والا پتھر بھی اس سے متاثر ہو کے بغیر نہ رہ سکا کہ سفید پتھر کالا ہو گیا۔ سفید پتھر کالا ہو گیا۔ معلوم نہیں کہ گناہوں کی نحوست گنہگاروں سے کیا سلوک کرے۔ جب گناہوں کی وجہ سے جنتی پتھر کالا ہو جاتا ہے تو اس گناہوں کی وجہ سے انسان پر خود پر کتنا برا اثر پڑتا ہے، دل کتنا کالا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، دھیمے دھیمے جتنے گناہ کرتے جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے اور نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتا ہے۔ آگے کی حدیث آ رہی کہ میت کے لیے 40 مسلمان کی سفارش قبول ہوتی ہے جنازے پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا غلام بیان کرتا ہے کہ عبداللہ کا بیٹا فوت ہو گیا، یعنی عبداللہ ابن عباس کا بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے مجھے کہا، قریب، ان کا نام قریب تھا، ان کے خادم کا نام، غلام کا نام، ذرا اٹھو اور دیکھ کر آؤ کہ میرے بیٹے کی جنازے کی نماز کے لیے کوئی آیا ہے؟ وہ گھر میں تھے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا اوہو تو ہلاک ہو جائے۔ وہ کتنے ہیں؟ کہا 40 ہیں۔ میں نے کہا 40 سے تو زیادہ ہیں جنازے میں۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے کی میت کو اٹھاؤ، میں شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر 40 مسلمان کسی کی جنازے کی نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں اس کی سفارش کو قبول فرماتا ہے۔ کم سے کم 40 آدمی اگر جنازے کی نماز میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرماتا ہے۔ 40 آدمی، 100 آ جائے اور زیادہ ثواب، اور زیادہ آ جائے اور زیادہ ثواب۔ جتنا زیادہ جنازے میں پبلک ہوگی اتنا ہی زیادہ میت کی مغفرت ہوتی ہے۔ بخشش کی دعا کرنے والے بھی صاحب ایمان ہونے چاہیے، یعنی جنازے کی نماز پڑھنے والے مسلمان، اور مرنے والا بھی ایمان و یقین سے متصف ہو کر مرا ہو کہ توحید کی برکتیں رنگ لاتی ہیں، یعنی مسلمان اس حالت میں مرا ہے کہ ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور انسانی تقاضوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید پرستوں کا جنازہ آمین کہو نصیب فرمائے۔ تعزیت کرنے کا اجر و ثواب والی حدیث آگے آ رہی ہے۔ محمد بن عمرو بن حزم روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے، کیا فرمایا؟ ما من مؤمن يعزي اخاه بمصیبة الا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القیامة۔ جو کسی مومن کی مصیبت پر اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ قیامت کے دن اس کی عزت، احترام اور شرافت کا عمدہ پوشاک پہنائے کہ تم نے مومن بھائی کی مصیبت پر اس کی مدد کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص لباس پہنائیں گے کہ تو نے مومن بھائی کی مصیبت میں تو نے مدد کی تھی۔ کوئی پیسے سے تکلیف میں ہو، کوئی دوسری تکلیف میں ہو، کوئی پولیس کیس میں ہو، کوئی فلاں کیس میں ہو، تو ہم نے جس لائن سے مدد کی ہے اللہ تعالیٰ عزت و احترام کا قیامت کے دن پوشاک پہنا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں۔ اللہ ہمیں مصیبت والے ایمان والوں کی مدد کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تعزیت کے معنی تسلی دینے کے ہیں۔ اپنے مومن بھائیوں کی تکلیفوں میں ان کا سہارا بننے کے لیے ہر جائز چیز استعمال کرنا چاہیے۔ مثلا میت کے کفن دفن میں مدد کرنا، کسی کے پاس کفن نہیں ہے
دفن کرنے کا لوگ نہیں، سب کو مدد کی، بھائی چلو دفن کرنے سے، یہ بھی ثواب کا کام۔ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا، اس کے بچوں کے ساتھ پیار کرنا، اس کے قریبی رشتہ داروں کے لیے چند دن کھانے کا اہتمام کرنا۔ ایک غریب آدمی تھا، رشتہ دار آ رہے، اس کے کھانے کا انتظام کرائے، تو یہ بھی تو مدد ہوئی۔ اور نبوی انداز اپناتے ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی انداز اپناتے ہوئے اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اس کی تکلیف کو دور فرما۔ تعزیت کا تعلق کسی کی فوت ہونے سے نہیں ہے، بلکہ مومن جب بھی کسی قسم کی آفت میں مبتلا ہو جائے تو اس کی تسلی دلانے کو تعزیت کہتے ہیں۔ کسی کے انتقال پر مدد کرنا یہ بھی مدد کہلاتی ہے، اور کسی تکلیف میں مدد کر رہے ہیں آپ، یہ سب بھی جو ہے تکلیف میں مدد کہلائے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ شان و عزت اور احترام کا ایک پوشاک پہنائیں گے، تکلیف دور کرنے والے، مدد کرنے والے کے لیے۔ آگے کی حدیث آ رہی نبی ذر رضی اللہ عنہ مرفوعاً ما من مسلمین یموت لہما ثلاثۃ من الولد لم یبلغ الحنث الا ادخلہ اللہ الجنۃ بفضل رحمتہ ایاہم وما من مسلم ينفق من زوجین من ماله فی سبیل اللہ الا ابتدرہ حجبہ الجنہ کلہم یدعو الی ما قبلہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان والدین کے 3 بیٹے جو بالغ نہیں ہیں اگر انتقال کر جائے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی وجہ سے ایسے والدین کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ جس ماں باپ کے 3 بچے مر جائیں بچپن میں، زور سے بولو کتنے بچے؟ بچپن میں مر جائیں، تو یہ بچپن میں جو مر گئے اور اس پر ماں باپ نے صبر کیا تو اللہ ان دونوں ماں باپ کو سیدھے جنت میں لے جائے کہ 3 بچوں پر صبر۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول 2 مر جائیں تو؟ فرمایا 2 پر بھی یہی ثواب ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا ایک پر کسی نے سوال نہیں کیا، مگر سوال یہ ہے بھئی 3 کب مریں گے؟ جب پہلے 2 مریں گے، اور 2 کب مریں گے؟ جب پہلے، بولو بھائی 1 مرے گا۔ تو 3 کا مدار اور 2 کا مدار بھی 1 پر قائم ہے، 1 نہیں مرے گا تو 2 کیسے ہوگا؟ پہلے 1 مرے گا پھر دوسرا پھر تیسرا، لہذا 1 مرنے پر بھی اللہ اس کو وہی اجر و ثواب دے گا، سیدھا جنت میں چلا جائے گا جس نے اپنے چھوٹے بچے کے انتقال پر صبر کیا ہو۔ تو یہ بچے ماں باپ کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور جو مسلمان اللہ کے راستے میں مال جوڑا خرچ کرتا ہے، جیسے سونا چاندی، دینار درہم، پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، جنت کے دربان اس کی طرف لپک کر آتا ہے۔ جنت کے دربان، گیٹ کیپر جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کے اوپر لپک کر آتے ہیں اور اسے اپنی سمت والی نعمتوں کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی جنت کے دربان جو ہے، جو دروازے پر کھڑے ہیں، وہ ان کو اپنی طرف لپک کر آتے ہیں اور پکڑ کر لے جاتے ہیں ان نعمتوں کی طرف جو جنت میں رکھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ موقع دے، سونا ہو، چاندی ہو، مال ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، اللہ کے راستے میں اپنے اپنے استطاعت اور طاقت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے نابالغ بچے نہ صرف خود جنتی ہیں بلکہ اپنے مسلمان والدین کو جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچوں کی وفات پر صبر و برداشت کا دامن تھامے رکھیں، اور جوڑے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے پاس گائیں ہیں تو 2 گائیں صدقہ کر دے، اگر اس کے پاس دوسرے جانور ہیں، 2 بکرے ہیں تو 2 بکرے صدقہ کر دے، تو ان میں سے 2 کا صدقہ کرے، تو یہ بھی جو ہے صدقے کا ثواب، یعنی آدمی کو جنت میں داخل کرے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے 3 بچے بچپن میں انتقال کر جائیں، وہ اپنی اولاد کی وفات پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے صبر کرے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے کہ 3 بیٹوں کا ذکر آیا، کسی نے پوچھا اللہ کے رسول 2، تو فرمایا 2 پر بھی یہی خوشخبری ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بیٹوں پر بھی یہی خوشخبری ہے، تو 1 پر بھی یہی خوشخبری ہے، کیونکہ 3 کا مدار 2 پر ہے اور 2 کا مدار 1 پر ہے، 1 نہیں تو 2 بھی نہیں، 1 نہیں تو 3 بھی نہیں، لہذا 1 بچہ بھی مر جائے تو اس کے لیے جنت کا ثواب ہوگا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور موت کی مثال، مومن اور موت کی مثال اس شخص کی ہے جس کے 3 دوست ہیں۔ مومن اور موت،
اس کی مثال ایسے فرمایا جیسے کسی مسلمان کے 3 دوست ہوں، ان میں سے پہلا دوست کہے اپنی چاہت کے مطابق تو لے لے، دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا تو میں تجھے اتار دوں گا اور تجھ سے علیحدہ ہو جاؤں گا، تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا۔ پہلا دوست مال ہے، پہلا دوست مال ہے مومن کی، مال کہے گا تجھے جتنا چاہے لینا ہے لے لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے مقدر میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی مال ملتا ہے، مال ملنے کے بعد بھی استعمال کرنا نہ کرنا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ اور دوسرا جو ہے، دوسرا دوست مومن کا، میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا تو میں تجھے اتار دوں گا، یعنی اولاد، رشتہ دار، یہ دوسرا دوست ہے کہ جب مر جائیں گے تو فرمایا کہ جب تو مر جائے گا تو تیرا کفن دفن وغیرہ ہم کریں گے، یعنی وہاں تک آئیں گے، مال و اولاد وہیں تک آئیں گے۔ کون؟ آل و اولاد۔ اور تیسرا جو ہے وہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا، یعنی جب تو مر جائے گا ابھی بھی تیرے ساتھ ہو اور تیرے ساتھ ہی رہوں گا۔ وہ انسان کے نیک اعمال کہ تو تیرے ساتھ ابھی بھی وہ نیک عمل ہے، اور تو جب جائے گا قبر میں تو ساتھ ساتھ تیرے قبر میں بھی میں ساتھ آؤں گا۔ تو مال گھر پر چھوڑ دیا، انتقال ہو گیا، مال تو گھر پہ رہ گیا۔ آل اولاد ہے تو جو آ سکتے ہیں وہ قبر تک آئیں گے۔ اور تیسرا ہے جو اچھا دوست، سب سے تینوں دوست وہ ہے انسان کا نیک عمل۔ فرمایا وہ دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر کے اندر بھی، بولو بھائی زور سے، ساتھ رہے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قبر کا عذاب دینے کے لیے تیاری کی جاتی ہے تو ایک طرف سے نماز آتی ہے، دوسری طرف سے روزہ آتا ہے، ایک طرف سے قرآن آتا ہے، ایک طرف سے زکوٰۃ صدقات آتے ہیں، تو گویا نیک عمل جو ہے اس کو عذاب سے بچا دیتا ہے۔ یہ 3 میں مال کا بھی بھروسہ نہیں، اولاد کا بھی بھروسہ نہیں، ایک تو گھر پہ ہی چھوڑ دے گا مال، آل و اولاد قبر تک، قبر تک دفنانے تک، پھر بات چلے جائیں گے، اور ایک نیک عمل ہے جو انسان کو جنت تک ساتھ لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کی تیاری کر کے جانی چاہیے تاکہ انسان جنت میں پہنچے، وہاں تک اس کے نیک اعمال اس کے ساتھ آئے۔ ایک حدیث سن لو پھر اس کے بعد آگے کا پڑھیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس حالت میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھ پر گوشت کی چکناہٹ لگی ہے، بھئی آپ نے گوشت کھایا ہے تیل والا، یہ دنیاوی معاملہ کہ آدمی نے گوشت کھایا اور ہاتھ پر چکناہٹ لگی ہے۔ بعض لوگ اتنا تیل ڈالتے ہیں اندر، یا بکرے کے گوشت میں سے یا گائے کے گوشت میں سے اتنا چکناہٹ نکلتا ہے تیل کے، ہاتھ پر چکناہٹ آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہاتھ پر چکناہٹ لگی ہے تو اسے اس وجہ سے کسی جانور کے کاٹنے کی وغیرہ کی صورت میں نقصان ہو جائے تو اپنے آپ کو ملامت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ آپ رات کو سونے گئے، اب گھر میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں بہت ہوتی تھیں، یا ابھی بھی غریب علاقوں میں، جھوپڑیوں میں وغیرہ میں، کہ اگر آپ نے کھانا کھایا اور آپ کے ہاتھ میں گوشت کی یا سالن کی چکناہٹ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ چکناہٹ دھوئے بغیر بستر پر مت جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنی محبت ہے، اگر آخرت کے معاملے میں محبت ہے تو دنیاوی معاملے میں محبت۔ فرمایا یہ چکناہٹ جو گوشت وغیرہ کی کھائی ہے اس کو صابن وغیرہ سے دھو پھر بستر پر جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی جانور کو اس کی بو آئے اور وہ آپ کو کاٹ کھائے، اس چکناہٹ کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو۔ بھائی ذرا زور سے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا رات کو کھانا کھایا ہو گوشت وغیرہ تو اس کو صابن وغیرہ سے دھوئے آدمی، اس کے بعد جائے۔ کتنی مرتبہ چوہے وغیرہ ایسی چیزیں آتی ہیں تو کاٹنے آتے ہیں، کاٹ بھی جاتے ہیں، اور کوئی جانور دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے یہ ایسا ہی ہے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اوپر برآمدے میں جو لوگ سوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات کو اوپر نہ سوئے، ہو سکتا ہے نیند میں انسان
جو ہے پلٹیاں کھاتے 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 نیچے گر جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ اوپر ٹیریس میں مت سو جب تک کہ اس کی چاروں دیوار نہ بن جائے۔ تو منع فرمایا کہ جس ٹیریس پر چار دیواری نہ بنے اس پر سونے سے منع فرمایا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات کو کپڑے اتار لو سونے کے لیے اور پھر صبح میں پہنو فجر کے وقت، تو اس کو جھاڑ کر پہنو۔ فرمایا ہو سکتا ہے اس میں سانپ ہو، بچھو ہو، یہ اندر گھسا ہوا ہو اور تمہیں نقصان پہنچا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی ہم لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے دنیاوی معاملات میں۔ یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ رات کو سوتے وقت ہاتھ صابن وغیرہ سے دھو، ورنہ چوہا ہے، بچھو ہے وغیرہ تمہیں کاٹ نہ کھائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں۔ ہمارے نبی حسن بھائی کی والدہ بہت دنوں سے بیمار ہیں، ان کا نام لے کر دعا کیا جائے۔ باہر کیوں بیٹھے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، دین کا کام کراتے ہوئے۔ اے اللہ اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ امت کی مرحومین کی مغفرت فرما، خاص کر ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادے، پرنانے، پرنانیاں، پردادیاں، تمام رشتہ دار، اساتذہ، پوری امت مسلمہ۔ اے اللہ سب کی پوری پوری مغفرت فرما، ان کو قبروں میں راحت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا۔ اے اللہ ان کی قبروں کو رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے۔ اے اللہ ان کی آخرت آسان فرما۔ اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے نبی حسن بھائی کی والدہ کئی دنوں سے بیمار ہیں۔ اے اللہ یہ حضرات علماء کی خدمت کرتے ہیں، اے اللہ اس نیک خاتون کو مکمل شفا عطا فرما۔ ان کے والد بھی بڑے نیک آدمی تھے، ان کے بھائی بھی۔ اللہ ان سارے مرحومین کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان کی والدہ جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں جلد سے جلد مکمل شفا عطا فرما۔ ہم سب مسافروں کی دعا ان کے بیماروں کے لیے اے اللہ قبول فرما۔ ہمارے اسلم بھائی کا بیٹا بیمار ہے، اے اللہ ان کو بھی مکمل جلد سے جلد شفا عطا فرما۔ اور بھی جو لوگ پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جھوٹ سے، غیبت سے، تکبر سے، ریاکاری سے، ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ شیطان جو برے خواب دکھاتا ہے اللہ ان برے خوابوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم نے مرحومین کے لیے جتنا خیرات کیا ہے اللہ ان کے درجات کی بلندی کا، ان کے خوش ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، اس درس حدیث کو قبول فرما۔ جو لوگ دور دور بیٹھ کر سن رہے ہیں ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما، مسجد میں بیٹھ کر سن رہے اللہ ان کو بھی بہتر بدلہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم۔ بھائی بیٹھ کر جو ہے نا میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مرحوموں کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، پوری امت کے نام سے 3 بار اعوذ بسم اللہ کے ساتھ 3 بار قل هو اللہ پڑھ کر پوری امت کو بخش لو۔ چلیے پڑھ لیجیے، ایک قرآن کا سوال ہے۔